بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، جھٹ گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر سوئی سے کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہی امیر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے، جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے عوض جنت کے ہرے بھرے باغ عطا کیے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو، کبھی کمزور پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ کمزور جواب دے سکے یا نہ دے سکے، اس کی بے بسی کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے۔ مجھے تمہاری عمر میں چپٹے مارنے کی بد عادت پڑ گئی تھی۔ ایک بار بے تکلفی اور ہنسی ہنسی میں نے ایک مضبوط آدمی کو چپت مار بیٹھا۔ میرا اس نے جواب میں میرے منہ پر اس زور کا گھونسا مارا کہ میری بتیسی تک ہل گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کسی کو مارنے کی ہمت نہ کی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے خاوند سے شکایت کر رہی تھی کہ محلے کا بنیا اکثر چیزیں مہنگی بیچتا ہے۔ تم 2 قدم آگے بڑھ کر کیوں نہیں خریدتے کہ نقصان نہ ہو؟ خاوند نے کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر شرم آتی ہے۔ بھلے آدمی نے اپنا محلہ چھوڑ کر ہمیں لوگوں کی امید پر یہاں دکان کھولی ہے۔ اگر ہم بھی اس کی امیدیں پوری نہ کریں تو خدا ہماری امیدیں کیسے پوری کرے گا؟ ایک رئیس بڑا سخی تھا۔ رئیس کے پڑوس میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا۔ صبح و شام جب وہ کھانا کھا لیتا تو بچی کھچی روٹیاں اور سالن غریب گھرانے کو بھیج دیتا، جس سے ان کے بال بچے پیٹ بھر لیتے تھے۔ ایک دن کھانے کا وقت گزر گیا اور کھانا نہ آیا۔ آخر بیوی نے میاں سے کہا، آج تم اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، بچوں کو بھوک لگ رہی ہے، جاؤ کہیں سے کچھ لے آؤ تو یہ بیچارے پیٹ بھریں۔ میاں نے کہا، میں تو کبھی کا لے آتا، مگر آج رئیس کا باورچی خانہ ٹھنڈا پڑا ہے، اس نے نفلی روزے کی نیت کر رکھی ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، بھلا امیر کو اس روزے سے کیا فائدہ؟ ہمارے بچوں کے لیے تو اس کا روزہ نہ رکھنا ہی عید ہے۔